تقوی گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا۔ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں تقوی ایسی زندگی کو کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کوئی گریبان پکڑنے والا نہ ہو۔ اللہ کرے ہماری زندگی ایسی ہو کہ کل قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو۔ محتاط زندگی گزارنا، اسے تقوی کہتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہوئے سنت کے مطابق۔ جس بندے کو تقوی مل جاتا ہے پھر اللہ رب العزت اسے گناہوں سے بچاتے ہیں۔ اس کے اندر وہ حلم پیدا ہو جاتا ہے، سیلف کنٹرول اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں، اس کے اندر اس کی ول پاور بڑھ جاتی ہے، تو متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا لیتے ہیں، گویا جنت آسان ان کے لیے ہو جاتی ہے۔ اب چند واقعات سن لیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حابیل اور ایک قابیل۔ حابیل کی بیوی خوبصورت تھی، قابیل کو حسد ہوا۔ یہ حسد ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں انسان کی زندگی میں خراب ہو جاتی ہیں، جہنم کا مستحق بن سکتا ہے حسد کی وجہ سے۔ قابیل کو حسد ہوا حابیل سے، اور اس نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ بلکہ اس کو ایسے کر لیتے ہیں، تقوی کی وجہ سے اللہ گناہوں سے بندے کو بچا لیتے ہیں، اور گناہ کئی وجوہات سے ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ ہے حسد کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ لیکن جب متقی بندہ ہو تو باوجود کوئی اس سے حسد کرے اللہ اسے بچا لیتے ہیں۔ اس کی مثال قرآن عظیم الشان سے۔ قابیل اور حابیل دو بھائی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حابیل کی بیوی خوبصورت تھی، قابیل کو غصہ آیا، حسد ہوا کہ اس کو خوبصورت کیوں مل رہی، اس نے اس کو کہا میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ قابیل نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو کہا میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ حسد ہوا، اس کو غصہ آیا، لیکن ادھر تقوی تھا، ادھر حاسد ہے، ادھر متقی ہے۔ متقی نے کیا کہا؟ قرآن مجید کے اندر آتا ہے لئن بسطت الی یدک۔ حابیل نے کہا میرے بھائی اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا بھی اس لیے کہ تو مجھے مار دے، میں تجھے نہیں کچھ کہنے لگا، میں متقی ہوں، ڈرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا ہوں، خوف والا ہوں، میں نہیں تمہیں کچھ کہوں گا۔ بہرحال قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، لیکن حابیل کو اللہ نے بچایا، کس وجہ سے؟ کہ یہاں تقوی تھا۔ تو حسد کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، اور اگر متقی ہو تو انسان کو اللہ بچا لیتے ہیں، تو تقوی کی وجہ سے انسان بچ جاتا ہے۔ گویا متقی آدمی عین غصے کے موقع پہ بھی کنٹرول کر لیتا ہے۔ اگلے نے کہا نا تجھے جان سے مار دوں گا، تو غصے کا موقع نا، اشتعال کا موقع، یہ بچ گیا۔ دوسری بات، عام طور سے لوگ شہوت کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، ایک دم دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے اور انسان کی شہوت ابھرتی ہے اور گناہ کر لیتا ہے، بعد میں افسوس کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو فون کرتے ہیں حضرت گناہ ہو گیا، مجھے تو اتنے فون آتے ہیں کہ بعض دفعہ شرم آتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پھر وہ توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، پھر اس لیے خوشی بھی ہوتی ہے کہ چلو فون کر رہے ہیں تو اللہ ہی کی طرف لو لگانے کے لیے کر رہے ہیں، شہوت کی وجہ سے۔ لیکن اگر تقوی ہو تو پھر اللہ اس گناہ سے بھی بچا لیتے ہیں، اور یہ روزے سے ملتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، وقت کی ملکہ ہے، زلیخا نام ہے، دروازے بند کر کے، کنڈیاں لگا کے، ساری چیزوں کو، ماحول کو بنا کے انتظار کر رہی ہے، اور کہتی ہے حی تلک آ بھی جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام، جوانی ہے، کوئی دیکھنے والا اس وقت موجود نہیں، اور ملک کی فرسٹ جو وومن ہے وہ بلا رہی ہے، فرسٹ لیڈی، لیکن آپ کے اندر تقوی تھا، آپ نے کیا فرمایا؟ معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو جب حسن دعوت دے رہا ہو گناہ کی، اگر تقوی ہو تو انسان گناہ سے بچ جاتا ہے۔ تو غصے کے موقع پہ بھی، اشتعال کے موقع بھی تقوی سے بچا، اور شہوت کے موقع پہ بھی تقوی کی وجہ سے گناہ سے بچا۔ تیسری مثال، بہت سارے لوگ لالچ اور حرص کی وجہ سے، طمع کی وجہ سے کہ بس مل جائے، گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن متقی لوگ یہاں بھی بچ جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر واقعہ ہے، قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ اور اپنے غلاموں کے ساتھ نکلتا تھا تو بڑی شان و شوکت اور خوب جو ہے نا وہ ایک نظارہ ہوتا تھا، تو اس وقت کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش آج ہمارے پاس بھی اتنا ہوتا جتنا قارون کے پاس ہے۔
لیکن جو علماء تھے، متقی لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ان کو کہا وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر، کیا کہہ رہے ہو؟ جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اس سے بہتر ہے۔ تو جب تقویٰ ہوتا ہے تو انسان دوسرے کے مال کو دیکھ کر بھی کنٹرول کر لیتا ہے اپنے آپ کے اوپر۔ اور چوتھی بات، تقویٰ کی وجہ سے استقامت بھی ملتی ہے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور فرعون کو جب پتہ لگا پہلے تو نرمی سے سمجھایا، انہوں نے کہا نہیں میں تو رب کو مانتی ہوں، تجھے تو رب نہیں مانتی اپنا، تو اللہ کو مانتی ہوں۔ پھر اس کو غصہ آیا اور اس نے پھر پھر اس نے ان کو بھرے دربار میں بلا کر لباس بھی اتروایا، بے لباس بھی کیا اور سزائیں بھی دیں، حتیٰ کہ ان کو شہید کرنے کا پورا انتظام کیا اور شہید کر دیا۔ اس وقت بہت ساری آفریں دیں کہ دیکھو تم ملکہ ہو، تمہارے آنکھ کے اشارے سے سینکڑوں لوگ تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہیں، میں تم سے محبت بھی کرتا ہوں، ہر چیز تمہارے پاس موجود ہے، اگر تم واپس آ جاؤ مجھے رب مان لو تو میں ہر چیز دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ان کے دل کے اندر ایسی استقامت تھی تو ان کا بھی گویا وہی جملہ تھا فقد ما انت قاد، جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے، ایمان نہیں تو نکال سکتا، جیسے جادوگروں نے کہا تھا۔ تو انہوں نے جان دے دی لیکن ایمان پر ڈٹی رہیں۔ تو یہ استقامت بھی ملتی ہے تقویٰ کی وجہ سے، اور یہ تقویٰ ملتا ہے روزے کی وجہ سے۔ اب ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہوا؟ غصے کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، متقی اگر ہے تو گناہ سے بچ جائے گا۔ شہوت کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، متقی ہے تو گناہ سے بچ جائے گا۔ لالچ کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، متقی ہے تو گناہ سے بچ جائے گا۔ اور دنیا میں بہت سارے فتنے آتے ہیں یا باتیں آتی ہیں، اس کے اندر اگر تقویٰ ہے تو استقامت کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا، یعنی جنت پہنچ جائے گا۔ اور یہ ملتا ہے ہمیں روزے سے، ہم روزے کو اچھے طریقے سے رکھیں، اللہ ہمیں تقویٰ عطا فرمائے۔ www.darsequran.com